بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضور غوث اعظم حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرنا۔ جان لے کہ خدا تم کو اپنے عہدہ ولایت کا والی بنائے اور اپنی لطیف رعایت سے تم کو محفوظ رکھے کہ بے شک صدق کے قدم جب طلب کرتے ہیں تو پا لیتے ہیں، اور شوق کا ہاتھ جب جذب کرتا ہے تو مالک ہوتا ہے، محبت کا تشکر جب قید کرتا ہے تو قتل کر ڈالتا ہے، شریف کی صفات جب فنا ہوتی ہیں تو جاتی رہتی ہیں، وصلی کے درخت جب ثابت رہتے ہیں تو اگتے ہیں، قرب کے اصول جب مضبوط ہوتے ہیں تو بزرگ ہوتے ہیں، قدس کے باغ جب ظاہر ہوتے ہیں تو تر و تازہ ہوتے ہیں، انس کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو پھیلتی ہیں، عقل مندوں کی آنکھیں جب دیکھتی ہیں تو مدہوش ہو جاتی ہیں، دوستوں کے دل جب دیکھتے ہیں تو عاشق ہو جاتے ہیں، اور واہ کے کان جب قریب ہوتے ہیں تو سنتے ہیں، اسرار کی آنکھیں جب حاضر ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں، قوم کی زبانیں جب حکم دی جاتی ہیں تو بولتی ہیں، بس ان بندوں کی خوبی اللہ کے لیے ہے جن کو ان کا مولا کرم کی زبان سے پہلے قدم میں پکارتا ہے، اور فضل کا منادی ان کو وصل کی مجلس کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کو محبت کے معانی سے ظاہر ہونے والی پر ظاہر ہوتی ہے، اور حدی خواں ان کو قرب کی جانب لے جاتا ہے، وہ ازل کے مطالعے سے جمال کی بزرگی کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور حلون کے مشرقوں سے کمال کی عزت کو مشاہدہ کر لیتے ہیں، عوام الغیب و معالم توحید کے مطالبہ تک ان کی آنکھیں بلند ہوتی ہیں، ان کی باطنی آنکھیں قدس اور تقدیر کی سیڑھیوں کے مشاہدہ کی سیر کرتی ہیں، ان کی آنکھیں فتح کے نشانات کی طرف جو کہ کشف کے دیوان میں ہیں اس جانب کے پردوں سے ٹک ٹکی باندھے ہوئے ہیں، ان کے دل محبت کے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں، وہ قدس کے محلوں میں ان قبول کے درمیان ہیں، خوشحالی کی بساط پر ان کی اسرار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خطاب کے پھولوں سے ان کی روحیں خوش ہیں، اگر ان میں سے کوئی خاموش ہے تو حق الیقین کی وجہ سے، اور اگر کوئی ان میں سے بولتا ہے تو امر یقین وارد ہونے کی وجہ سے، اگر ان کے مریدوں کے دل میں اس آیت کا خوف ہو کہ کیا اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں، یا ان کے دلوں میں اس آیت کی جھڑک ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تو اس کو خطاب کرنے والا پکارتا ہے کہ تم دونوں نہ ڈرو کیونکہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اور سعادت کے گواہ کہتے ہیں، بول اٹھتے ہیں کہ تم کو آج کے دن خوشخبری ہو، اور سفیر جودی کہتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، اور ان کی مراد کے لیے کوئی انعام نکالا گیا ہے تو اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنے لیے خاص کروں گا، ایسے دیوان سے کہ اس کی رحمت سے وہی خاص ہوتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اس کو ایسا کھینچ لیتا ہے کہ تم نے اپنے بندوں سے اس کو برگزیدہ کر لیا۔ سلام ہے رب رحیم کی بات سے، اس مجلس کی طرف بڑھتا ہے اور ان کو پروردگار نے پاک شراب پلائی، اس کا استقبال یہ چہرہ کرتا ہے، پس لے جو میں تم کو دیتا ہوں، تب وہ اپنے لمبے ہاتھ کو پھیلاتا ہے،
اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ پھر اس کو محب آواز دیتا ہے، میرے بندوں کو خبر دے دو۔ تب اس کی سچی زبان یہ خبر دیتی ہے، میں نے ان کی وہی بات کہی ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اگر ان کا قطب رسول کی اطاعت کے طریقہ پر ثابت قدم رہے تو وہ اس راستہ پر قائم ہو جاتا ہے جو تم کو رسول دے دے لے لو، اور اس مضبوط کڑے سے چمٹ جاتا ہے۔ اگر تم اللہ کے دوست ہو اسی نسبت سے متصل ہو جاتا ہے۔ جو میری فرما برداری کرے گا وہ تو مجھ سے ہوگا، اور اس کا حال جڑوں کو صاحب کعبے قوسین پانی پلاتا ہے، اور اس کو سمندر کے فیض کی مدد دیتا ہے کہ وہ اپنی خواہشوں سے نہیں بولتا، اور اگر ان کی نیک بختی کے خط پڑھے تو وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کی بزرگی کے فرمان پر نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر ان کے مقام کے متعلق پوچھے تو وہ اللہ قادر کے پاس ہیں۔ اگر ان کی تعریف کرنی چاہتا ہے تو وہ لوگ بڑے درجے والے ہیں۔ جو باتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں اگر وہ بڑی ہوں تو جو ان کے سینہ میں ہیں اور وہ بھی بڑی ہیں۔ اگر کوئی ان نعمتوں کو جان لے جو اس کے لیے عنایت ایزدی نے تیار کی ہیں تو کوئی شخص ان نعمتوں کو جو اس کے لیے مخفی رکھی گئی ہیں نہیں جانتا۔ یہ باتیں کیسے نہ ہوں، حالانکہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی، میرے ایسے بعض بندے ہیں کہ وہ مجھے دوست رکھتے ہیں اور میں ان کو دوست رکھتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کریم نے کہا کہ خداوند ان کی علامت کیا ہے؟ کہا کہ آفتاب کے غروب کو وہ ایسا دوست رکھتے ہیں جیسے جانور اپنے گھونسلوں کو۔ جب رات پڑ جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، فرش بچھائے جاتے ہیں اور ان کو بند لگائے جاتے ہیں۔ دوست اپنے دوست کے ساتھ خلوت کرتا ہے تو وہ مردان خدا اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے چہروں کا فرش بناتے ہیں، یعنی سجدے کرتے ہیں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض چیختے اور روتے ہیں، بعض آہیں مارتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں، بعض کھڑے ہوتے ہیں، بعض بیٹھتے ہیں۔ مجھے اپنی آنکھ کی قسم ہے کہ وہ میرے سبب سے گراں خاطر نہیں ہوتے، مجھے اپنے کون کی قسم ہے کہ وہ میری محبت کی شکایت نہیں کرتے۔ میں پہلے ان کو یہ دیتا ہوں کہ ان کے دل میں اپنا نور ڈالتا ہوں، پھر وہ میری خبر دیتے ہیں جیسا کہ میں ان کو خبر دیتا ہوں۔ دوم یہ کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین ان میں سے ایک کی میزان میں رکھے جائیں تو میں اس کی خاطر ان سب کو ہلکا کر دوں۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی، اینڈ comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. سوم یہ کہ میں اپنے کریم چہرہ کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں جس کی طرف اپنے بزرگ چہرے سے دیکھوں تو کوئی شخص معلوم کر سکتا ہے کہ میں اس کو کیا کیا نعمتیں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ اب اے بھائی، تم کو ان کی اتباع ضروری ہے، شاید کہ تم ان کے متبعین سے ہو جائے اور سپرد کر دے ان کو جو تو دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ ہر سعادت سے تو وہ مرتبہ پائے گا جو کہ اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کجائی شام ہے یو دین
کجایی چرا در مردم چشمم نیایی تو مخمور شراب کبریائی تو منظور جناب مصطفی۔ آپ کہاں ہو اے شاہ محی الدین رضی اللہ عنہ، آپ کہاں ہو؟ میری آنکھوں کی پتلیوں میں کیوں نہیں سماتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شراب سے مخمور اور مستغرق ہو، اور آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر اور محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں طریقت کے ان رموز و اسرار کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔